حضرات گرامی، اللہ کے ایک ولی کا واقعہ سماعت فرمائیں، بڑا ہی عبرتناک واقعہ ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے ایک ولی کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک اللہ کا ولی رہتا تھا، اپنی جھوپڑی میں رہتا تھا، بڑا نیک سیرت تھا، متقی تھا، شرم و حیا والا تھا۔ آج تک کبھی اس نے کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اتنی اس کی آنکھوں میں شرم اور حیا تھی۔ اب شیطان چونکہ انسان کا دشمن ہے، شیطان بھی بڑے وار کر چکا تھا لیکن کچھ بن نہ سکا۔ اب شیطان نے ایک بہت بڑا داؤ کھیلا۔ شیطان نے اس وقت موجودہ بادشاہ کی بیٹی پر ایک جن مسلط کر دیا۔ اب جب بادشاہ کی بیٹی پر جن مسلط ہوا، اس جن نے بادشاہ کی بیٹی کو پریشان کیا۔ اب بادشاہ نے بڑے حکیم، بڑے بڑے طبیب بلائے، کہیں سے آرام نہ آیا تو کسی نے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ صاحب فلاں جھونپڑے میں، فلاں جگہ ایک جھونپڑے کے اندر فقیر رہتا ہے، بڑا نیک سیرت مانا جانا جاتا ہے، اگر اس سے اپنی بیٹی کو دم کروائے تو ہمیں امید ہے کہ شفا مل جائے گی۔ تو بادشاہ نے کہا چلو اس فقیر کو بلا کر لے آؤ۔ اب جب فقیر کو بلا کر لے آئے، جب فقیر بادشاہ کے محل میں آیا، بادشاہ نے فقیر کو اپنی بیٹی کے متعلق بتایا کہ اے فقیر، میری بیٹی کو اس طرح تکلیف ہے، لہذا دم کرو، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اب اس فقیر نے بادشاہ کی بیٹی کو دم کیا، اللہ پاک نے شفا دے دی۔ جب اس نے دم کیا، بادشاہ کی بیٹی کو شفا مل گئی، جن ہٹ گیا۔ اب کیا تھا، فقیر دوبارہ اپنے جھونپڑے میں چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر ایسا ہوا، پھر فقیر کو بلایا گیا، فقیر آیا، پھر دم کیا، خیر ہو گئی۔ تو اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ اب شیطان نے ایک اور داؤ کھیلا، اب اس بادشاہی کی دوسری بادشاہی کے ساتھ جنگ چھڑوا دی۔ ادھر جنگ چھڑ گئی ہے اور اب ادھر بادشاہ کی بیٹی بھی بیمار ہے۔ ایک گھر بنایا گیا، جب بھی کبھی میری بیٹی بیمار پڑے تو دم کر دینا، میری بیٹی کو شفا مل جائے گی۔ اب بادشاہ نے اپنی بیٹی کو فقیر کے سپرد کر دیا، بادشاہ جنگ پہ چلا گیا۔ اب بادشاہ کی بیٹی پہ جب بھی کبھی شیطان کا غلبہ آتا، جب جن پریشان کرتا تو پھر کیا، وہ بادشاہ کی بیٹی چھت پہ چڑھ جاتی، ادھر فقیر بھی چھت پہ چڑھ کے دم کر دیتا تھا تو شفا مل جاتی تھی۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن فقیر نے کہا، بادشاہ کی بیٹی ہے، چھت پہ آتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، کیوں نہ ہو اس کو دروازے میں بلا لے۔ اب اس نے کہا، بادشاہ کی بیٹی کو آواز دی کہ آج کے بعد نا جب بھی کبھی مسئلہ بنے تو دروازے میں آ جانا، میں یہاں دم کر دیا کروں گا۔ اب وہ بادشاہ کی بیٹی جب بھی کبھی مسئلہ بنتا تو دروازے میں آتی، فقیر دم کر دیتا، شفا مل جاتی۔ تو اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن شیطان نے ایسا داؤ چلایا فقیر پر، شیطان ایسا غالب آیا، اب وہ فقیر جو ہے نا بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے سبب پھر بعد میں بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، پھر شیطان فقیر پہ پھر غالب آتا ہے، شیطانی وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب تو تیری تو خیر ہی نہیں ہے، اب تو تیری موت پکی ہے، اب ایسا کرو اس کو قتل کر دو، قتل کر کے اس کو دفن کر دو، ورنہ بادشاہ جب آئے گا تجھے پھانسی لٹکا دے گا۔ اب وہ فقیر اس خاتون کو، بادشاہ کی بیٹی کو قتل کرتا ہے، وہ جو بچہ پیدا ہوا اس کو بھی قتل کر دیا، بادشاہ کی بیٹی کو بھی دفن کر دیا، اس بچے کو بھی دفن کر دیا۔ بادشاہ جب جنگ سے واپس آیا، اس نے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا، میری بیٹی کہاں گئی ہے؟ تو فقیر نے کہا، جی تیری بیٹی جو ہے نا وہ مر گئی ہے، میں نے اس کو دفن کر دیا ہے۔ اب بادشاہ کو بھی اس فقیر پہ اندھا یقین تھا، اس نے کہا اللہ کا نیک بندہ ہے، سچ کہہ رہا ہے۔ بادشاہ جب رات کو سویا تو بادشاہ کے خواب میں وہ شیطان آیا۔ شیطان نے آ کر بتایا کہ بادشاہ تیری بیٹی مری نہیں ہے، تیری بیٹی کو مار دیا گیا ہے، اور فقیر نے اس طرح اس کو مارا ہے، اس طرح بدفعلی کی، بچہ ہوا، تیری بیٹی کو بھی قتل کر دیا، بچے کو بھی قتل کر دیا، فلاں جگہ زمین پہ دفن ہے۔ یہی خواب بادشاہ نے بھی دیکھا، وزیر نے بھی دیکھا، اور سپاہیوں نے بھی یہ خواب دیکھ لیا۔ جب کافی لوگوں نے یہ خواب دیکھا، جب صبح ہوئی تو بادشاہ بڑا پریشان، بادشاہ نے یہ خواب سنایا، وزیر نے بھی سنایا اور سپاہیوں نے بھی یہ خواب سنایا۔ تو بادشاہ نے کہا چلو اس جگہ پہ جو خواب کے اندر جگہ دیکھی اس جگہ پہ جا کے کھودو۔ جب کھدائی کی گئی تو نیچے سے اس کی بیٹی کی لاش نکل آئی اور ایک بچے کی لاش نکل آئی۔ اب بادشاہ نے اس فقیر کو گرفتار کروا لیا، فقیر گرفتار ہو کے آ رہا ہے۔ اب پھر وہ شیطان اس فقیر کے سامنے آیا، فقیر کو کہتا ہے، وہ فقیر اب تو تجھے پھانسی لگنے والی ہے، اگر تو چاہے تو میں تجھے بتا سکتا ہوں۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا تجھے ایک کام کرنا پڑے گا۔ اس نے بتاؤ کون سا کام ہے؟ اس نے کہا تو مجھے سجدہ کر دے، میں تیری پھانسی رکوا دوں گا، تجھے رہائی مل جائے گی۔ اس نے کہا میں باندھا ہوا ہوں، کیسے کروں گا سجدہ؟ زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا تو کیا ہوا،
آنکھوں سے ہی سجدہ کر دے پھر بھی میں تجھے رہائی دلوا دوں گا۔ اب اس نے آنکھوں سے اشارے سے شیطان کو سجدہ کیا، جیسے ہی سجدہ کیا شیطان جانے لگا۔ فقیر نے کہا اب کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میرا کام ہو گیا ہے، بس یہی میری کوشش تھی، پہلے تو صرف گنہگار تھا، تیرے اندر ایمان تو بچا ہوا تھا، اب تیرا ایمان بھی گیا۔ تو اس طرح وہ فقیر، وہ جس کو ولی مانتے تھے، جس کا بڑا نام تھا، بڑا مقام تھا، شیطان نے اس کے ایمان کو کیسے ختم کر دیا۔ تو شیطان انسان کے خون کی نالیوں میں دوڑتا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے، شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے، آمین۔